ساتھیو السلام علیکم۔ ڈاکٹر محسن مگیانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک مضمون جو ہے میں اپنی کتاب بھاگ ڈاکٹر بھاگ جو سنگری پبلیکیشن نے اس کے ڈاکٹر فیاض مگیانہ صاحب نے چھاپی ہے، اس میں سے ایک طنز و مزاح پر مبنی مضمون آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ عنوان ہے کس نام سے پکاروں؟ تو حاضر مضمون کس نام سے پکاروں۔ ایک پاکستانی بزرگ اپنے سے بھی بڑے پاکستانی نژاد امریکی بزرگ کو نیو یارک میں ان کے گھر ملنے گئے۔ دونوں بڑے پرتپاک انداز سے گلے ملے۔ امریکی بزرگ نے اپنی بیگم کو بلایا اور کہنے لگے، ہنی ادھر دیکھو، میرا یار پاکستان سے آیا ہے، اس کے لیے ایسی گرما گرم چائے بناؤ کہ وہ اپنی بیگم کو بھول جائے۔ ابھی وہ چائے بنانے کے لیے جانے لگی ہی تھی، دوبارہ بولے، اچھا سویٹ ہارٹ، ساتھ بھی کچھ لے آنا۔ وہ چائے بنا کے لائی تو کہنے لگے، جانو ادھر رکھ دو۔ چائے رکھ کر جانے لگی تو بولے، میری جان، یہ میرا یار کچھ دن یہاں رکے گا۔ وہ سمائل دیتی ہوئی اندر چلی گئی تو کہنے لگا، دیکھا میری جان من کس قدر میرا کہنا مانتی ہے۔ پاکستانی بزرگ واقعی حیرت سے دونوں کو دیکھ رہا تھا کہ کوئی اپنی بیگم کو اتنا پیار کرے گا۔ اس نے سوچا کہ ڈراموں، افسانوں یا فلموں میں تو ایسا ہوتا ہے، مگر حقیقت میں نہیں۔ مگر آج وہ اس ڈرامائی حقیقت کا راز جاننا چاہتا تھا۔ تو اس نے کہا، یار یہ سب ٹھیک ہے، مگر یہ بتاؤ کہ کیا تم واقعی اسے اتنا پیار کرتے ہو جو تم اسے پیارے پیارے القابات سے نوازتے ہو، اور پھر آج تک تمہیں، یا پھر یہ ہے کہ آج تک تمہیں کسی اور نے گھاس ہی نہیں ڈالی؟ وہ بولا، نہیں یار، گھاس تو کئیوں نے ڈالی ہے، مگر اب تم سے کیا چھپانا ہے۔ دراصل اس عمر میں آ کے میں اس کا نام بھول گیا ہوں، اور اسی لیے پیار بھرے ناموں سے اس کو پکارتا ہوں۔ نام بھولنے کی یہ عادت ناظرین عموماً بزرگوں میں پائی جاتی ہے۔ ہم نے اکثر کو یہ کہتے سنا ہے، اور آپ نے بھی سنا ہوگا، کو اوے کاکا کی نا تیرا، یعنی اوے لڑکے کیا نام ہے تمہارا، حالانکہ وہ کاکا جو ہے برسہ برس سے ان کے ہاں کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو وہ جرأت مند بزرگ ہیں جو ڈائریکٹ نام لے کر پوچھ لیتے ہیں، ورنہ کئی تو پہلے خود سے کوشش کرتے ہیں کہ اوے تنویر، اور نہیں نذیر، اور نہیں یار شبیر، اور نہیں بشیر، یار ایک تو تمہارا نام بڑا اوکھا سا رکھا ہوا ہے، وہ کیا ہے یار، فلک گیر۔ جی بابا جی، میں فلک گیر ہی ہوں۔ تب بابا جی کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آتی ہے کہ بالآخر انہیں اس کاکے کا نام یاد آ گیا۔ بزرگوں کی بات اپنی جگہ، مگر سیاستدانوں کو لوگوں کے نام بھولنے شروع ہو جائیں تو غضب ہو جاتا ہے۔ ووٹر تو فوراً روٹھ جاتا ہے، اور پھر اسے منانے کے لیے محبوب کے منانے سے بھی زیادہ جتن کرنے پڑتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ جب طلبہ سیاست میں ہم تھے تو دماغ پر زور دے کر لڑکوں کے نام جو ہیں وہ یاد کرتے تھے، بریکٹ میں کہ لڑکیوں کے نام تو ویسے ہی یاد رہ جاتے ہیں، لیکن اگر وہ بھی بھولنے شروع ہو جائیں تو پھر اپنا علاج کرنے پہ غور کرنا چاہیے۔ ہم اگر کسی کو محض ڈاکٹر صاحب کہہ کر پکارتے تو وہ سمجھ جاتا، یہ میں میڈیکل کالج کی بات کر رہا ہوں، اگر کسی کو محض ڈاکٹر صاحب کہہ کر پکارتے تو وہ سمجھ جاتا کہ اسے ہمارا نام یاد نہیں ہے۔ ویسے اس سلسلے میں ذوالفقار علی بھٹو کی کمال کی یادداشت تھی۔ وہ طیارے سے اترتے تو استقبال والوں کو نام لے کر پکارتے۔ اب جسے اتنا بڑا سیاستدان نام سے پکارے تو وہ تو صدقے واری ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ کو خوش قسمت قرار دیتا ہے کہ وہ بھٹو کے حافظے میں محفوظ ہے۔ تاہم یہ ایک خدا داد صلاحیت ہے۔ ہمیں بھی زندگی میں کئی ایسی ہستیوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے جنہیں کئی سالوں بعد بھی ملیں تو لوگوں کے نام یاد رہ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک پروفیسر اجود جعفری واضح مثال ہے، جو کہ آج کل انگلینڈ میں رہتے ہیں۔
نام یاد رکھنے کی اہمیت کیا ہے؟ یہ تو ہمارے اس دوست سے پوچھئے جو اپنی محبوبہ کا نام بھول گیا. فون پر بات کرتے کرتے اچانک اس کے منہ سے نکل گیا آئی لو یو فرزانہ. ادھر سے جواب آیا ہاں یہ فرزانہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے سوری شبانہ. وہ کہنے لگی میں تمہیں شبانہ نظر آتی ہوں. اور نہیں ارمانہ تم کیوں ناراض ہوتی ہو؟ وہ کہنے لگی یہ ارمانہ کہاں سے آ گئی؟ اور میرا مطلب ہے افسانہ. یہ کس کے ساتھ تمہارا افسانہ چل رہا ہے؟ ریحانہ غصے کیوں ہوتے ہو؟ ریحانہ غصہ کیوں ہوتی ہو؟ اور پھر لائن کٹ گئی. ایسی کٹی کہ شہانہ ہمیشہ کے لیے اس سے روٹ گئی. زمانہ طالب علمی میں امتحان جتنا دور ہوتا ہے پڑھائی کی رفتار اتنی ہی کم ہوتی ہے. جوں جوں امتحان نزدیک آتا ہے یہ رفتار بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور ذہنی پیک اپ بھی. ہاں البتہ جب کبھی ڈپریشن کا حملہ ہوتا ہے تو کچھ سمجھ نہیں آتی. عموماً پرچے والی رات کو اس رفتار میں پر لگ جاتے ہیں اور عقل کے دریچے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ایسا عمل انتخابات کے نزدیک آ کر امیدواروں کے ساتھ بھی ہو گزرتا ہے. انہیں یکدم سے سارے دوستوں، رشتہ داروں، محلے داروں اور تمام متعلقہ لوگوں کے نام یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں. بلکہ یہ بھی یاد آنے لگتا ہے کہ اس کے کتنے قریبی عزیز و اقارب فوت ہوئے ہیں اور کتنوں کی شادی ہو گئی ہے. بعض کے تو اب بچے بھی بڑے ہو گئے ہوتے ہیں اور یہ امیدوار اس وقت شادی کی مبارکباد دینے پہنچتے ہیں. کئی بار تو ایسا بھی ہوا ہے کہ جہاں فوت کی ہو وہاں مبارک دینے لگتے ہیں، تب کہیں ان کا ساتھی کان میں کہتا ہے کہ سر جی دھیان کریں یہاں تو ہم افسوس کے لیے آیا. کہنے کو کہتے ہیں کہ ناموں میں کیا رکھا ہے، مگر یہ بھی تو کہتے ہیں کہ اکھاں تو انی تے نا نور بھری. آنکھوں سے اندھی اور نام نور بھری بھی نہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. نام عاقل خان رکھ دیں اور خان صاحب میں بالکل عقل ہی نہ ہو تو یہ بہت بری بات ہے نا. جیسے کسی ڈاکٹر نے اپنے مریض کو بتایا کہ تمہیں برین ٹیومر یعنی کہ دماغ میں رسولی ہے تو وہ بڑا خوش ہوا. ڈاکٹر صاحب نے وجہ پوچھی تو وہ بولا خوش اس بات پہ ہوا ہوں کہ آپ نے خوشخبری سنائی ہے کہ میرے سر میں دماغ بھی موجود ہے، تبھی تو اس میں رسولی ہوئی. اب بھلا یہ بھی تو اچھا نہیں لگتا کہ اداس یا غمگین تخلص یا نام رکھ کر بندہ ہر وقت ہنستا پھرے اور خوشی میں ہر وقت روتا پھرے. اللہ کرے کہ بھاگ بری کو بھاگ لگے رہیں اور جنت بھی جنت میں ہی جا کے دم لے. یہاں یہ بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ بڑی کا نام سغرا نہیں کبرا ہی ہو اور چھوٹی کا کبرا نہیں سغرا ہی ہو. ویسے ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں وہ یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ ہمیں نہ صرف ان کا نام یاد ہوگا بلکہ ان کی بیماری، ان کے کیے گئے آپریشن کی تمام تفصیل جو ہے وہ یاد ہوگی. اور ان کی اپنی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم انہیں کہیں کہ ہمارے پرانے نسخے لائیں تو ہنس کے کہیں گے وہ تو ہم غلطی سے گھر بھول آئے ہیں. تاہم دوسروں کا عمل ان کے اپنے ساتھ، آپ کو تو اپنے سب تعلق داروں کے نام یاد رکھنے چاہیے، ورنہ یہ نہ ہو کہ ہمارے دوست کی طرح اپنی محبوبہ کا نام بھول کر بنا محبوب کے ساری زندگی گزارنا پڑے. اور اگر آپ انتخاب لڑ رہے ہیں تو ووٹر کے نام بھول کر اپنی ضمانت جو ہے وہی ضبط کروا بیٹھیں. بہت شکریہ. امید ہے آپ کو میرا یہ مضمون جو ہے وہ پسند آیا ہوگا. کس نام سے پکاروں، اس کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل جو ہے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر دیجیے گا. بہت شکریہ. کس نام سے پکاروں، کیا نام ہے تمہارا. اللہ حافظ.